نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ بدعقیدہ کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ولی اللہ کو کچھ اختیار دے رکھا ہے جس سے وہ مدد کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے اور ولی اللہ کی مدد عطائی ہے، اور یہ عقیدہ کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ ولی اللہ کا بت بنا کر اسی عقیدہ سے ولی اللہ سے مدد مانگا کرتا تھا، لہٰذا یہ عقیدہ شرک ہے، جبکہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اختیار میں سے کسی کو ایک ذرہ بھی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اہل اللہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل اللہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے احیی الموتی باذن اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ولی کو جس کا یہ بت ہے اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ جب بدعقیدہ کو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں کوئی بدعقیدگی نہیں ملی تو وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو غلط طرح سے عوام کے سامنے پیش کرنے لگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔